بیروزگاری میں اضافہ ہوا اور پی ڈی ایم والے جلوس نکالتے تھے، لانگ مارچ کرتے تھے، پھر ان کی حکومت رسخت کی گئی یا انہوں نے خود ختم کیا، پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کرنے والوں نے مہنگائی میں مزید اضافہ کیا، اور پی ڈی ایم کے بعد نگران حکومت آئی تو لوگوں کا یہی خیال تھا کہ کم از کم نگران حکومت لوگوں کو ریلیف دے گی، لیکن ہماری قوم بارش سے بھاگ رہی تھی اور پرنالہ کے نیچے آ گئی، اور رات ہمارے محترم وزیر اعظم نے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور فرمایا کہ گرانی اتنی نہیں ہے کہ ہڑتال اور لانگ مارچ اور پہیہ جام کرے، یہ بالکل فرانس کے شہزادوں کی طرح کہ شہزادی نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ باہر شور اور غوغا کیوں ہے؟ نوکر نے بتایا کہ لوگ روٹی مانگ رہے ہیں، تو شہزادی نے پوچھا کہ اگر روٹی نہیں ہے تو لوگ ڈبل روٹی کھائیں، بسکٹ پر گزارا کیوں نہیں کرتے؟ اور اسی چیز نے پورے فرانس میں ایک آگ لگائی اور ایک انقلاب کا سبب بنا۔ آج ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی یہی فرماتے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کے درد کو محسوس کرے، لوگوں کی آہ اور بکا کو سنے، اس میں ان کے ساتھ شیئر کرے۔ ہماری قوم قربانی کے لیے تیار ہے، پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے بھی تیار ہے، بشرطے کی قیادت بھی قربانی دے دے، بشرطے کہ لیڈر بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے تیار ہو۔ لیکن یہ تو ناممکن ہے کہ آپ مزے میں ہیں، آپ کے بچے عیش اور عشرت میں ہو، آپ کا کاروبار چل رہا ہو، آپ کی پراپرٹیز میں اضافہ ہو رہا ہو، آپ کے گھوڑے بھی شدید گرمی میں ایئر کنڈیشن حالوں میں ہو، آپ کے کتے بھی پلاؤ کھاتے ہیں اور فرانس کے درآمد شدہ شیمپو سے ان کو نہلاتے ہیں، اور قوم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بس آپ قربانی دے دیں۔ وقت آیا ہے کہ اب کرپٹ اشرافیہ قربانیاں دیں۔ ہمارے اوپر اگر قرضہ ہے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے قرضہ لیا ہے اگر وہ غریب ہے تو معاف ہے، لیکن اگر وہ بلینئر ہے اور ان کے پراپرٹیز، ان کے بینک اکاؤنٹ، ان کی شوگر ملز، ان کے کارخانوں میں انہوں نے آئندہ 7 پشتوں کے لیے دولت کے کوئی حمالیہ جمع کیے ہیں، تو پھر ان کی جائیدادوں کو فروخت کر کے یہ قرضے ادا کیے جائے۔ میرے بھائیوں، گزشتہ حکومتوں نے غلط معاہدے کیے، بجلی کے کمپنیوں کے ساتھ غلط معاہدے، آئی پی پیز کے ساتھ غلط معاہدے، اور ان غلط معاہدوں کی وجہ سے آج بجلی کی قیمت میں مسلسل ہر دن اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ تو ابھی پتہ چلا، قوم یہی سمجھتی تھی کہ شاید یہ سارے آئی پی پیز باہر کے لوگ ہیں، لیکن اب تو آپ کے سامنے لسٹ موجود ہے کہ ان میں سے تو ایک بڑی تعداد اپنے پاکستانیز ہے جو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ ایک بار ایک غلط فیصلہ اور معاہدہ کر بھی گئے تو چلے باہر کے کمپنیوں کو چھوڑے، اپنے پاکستانیز، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ آپ ان معاہدوں پر نظر ثانی نہیں کر سکتے کہ آپ نے 51% مہنگی بجلی ان سے خریدی ہے۔ حال یہ ہے کہ یہاں پن بجلی 6.96 روپے فی یونٹ اس کی قیمت ہے،
یہاں کروڑوں ٹن مقامی کوئلہ موجود ہے، تو باہر سے مہنگی بجلی خریدنے کی بجائے آپ نے اتنے عرصے میں اپنی دریاؤں کا پانی کیوں استعمال نہیں کیا؟ اب تو شوگر ملز والے بھی بجلی خریدتے نہیں ہیں، بلکہ بجلی وہ خود بناتے ہیں، اور اضافی بجلی ایک طرف چینی مہنگی فروخت کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ اضافی بجلی حکومت کے ہاتھوں انہی قیمتوں پر فروخت کرتے ہیں جن قیمتوں پر یہ باہر کی کمپنیوں سے بجلی خریدتے ہیں۔ میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں، اس وقت میرے سامنے یہ آپ کا بجلی کا بل ہے۔ یہ بجلی کا بل کہوں، موت کا پروانہ کہوں، غنڈہ ٹیکس کہوں، بدماشی کہوں، کہ ایک ہے بجلی کی اصلی قیمت جو بہت کم ہے، لیکن اس کے علاوہ 16 اقسام کا ٹیکسز اس بل میں ہر مہینے آپ سے لیا جاتا ہے۔ میں نے ایک وابڈا کے اہلکار سے پوچھا، یہ جو 16 اقسام کے ٹیکسز ہے آپ اس کی تشریح کریں کہ یہ ہے کیا؟ مثلا کرایہ میٹر ہے، یہ تو ایک بار ایک آدمی دیتا ہے، اس طرح کرایہ سروس ہے، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، محصول بجلی ہے، ٹیلی ویژن فیس ہے، جی ایس ٹی ہے، پھر انکم ٹیکس ہے، پھر ایکسٹرا ٹیکس ہے، پھر فردر ٹیکس ہے، پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر مزید جنرل ٹیکس ہے، پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر فاضل ٹیکس ہے، پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر پھر ٹیکس ہے، پھر ایکسائز ڈیوٹی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ سراج بھائی میں بھی نہیں جانتا ہوں، بس حکومت نے ایک نظام بنایا ہے، کاغذ تھمایا ہے، اور ہم ہر گھر پر دستک دے کر لوگوں سے ہی وصول کر رہے ہیں۔ یہ غنڈہ ٹیکس ہے۔ ساری دنیا میں بجلی ایک فیسیلیٹیشن ہے، یہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ گیس مہیا کرنا ایک فیسیلیٹیشن ہے۔ واحد پاکستان ہے کہ انہوں نے بجلی کا بل، گیس کا بل کمانے کا اسی طرح ایک ذریعہ بنایا ہے جس طرح آدمی کارخانہ لگائے اور اپنے پروڈکشن کے ذریعے لوگوں سے کماتا ہے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 16 اقسام ٹیکسز کے علاوہ پاکستان کے موجودہ حکومت، سابق حکومتوں نے ایک انصاف کی پالیسی نہیں بنائی، ورنہ ہمارے لوگ بل دینے سے انکار نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ظلم یہی ہے کہ چوری حکومت کرتی ہے اور 560 ارب سے زیادہ چوری حکومت کے اپنے ریکارڈ اور سٹیٹمنٹ کے مطابق اس کا بوجھ بھی ہم اور آپ برداشت کرتے ہیں۔ لائن لاسز ہے 500 ارب سے زیادہ، تو لائن تو ٹھیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے نا جی۔ بجلی کا کھمبا کہیں بارش اور برف کی وجہ سے گر جائے، ٹرانسفارمر جل جائے، تو میرے پاکستان میں لوگ اس کے لیے بھی چندے کرتے ہیں۔ پہلے ہم مساجد کے لیے چندے کرتے تھے جمعے کے دن کہ مسجد چلانے کے لیے پیسہ دو، اب جمعے کے دن لوگ ٹرانسفارمر کے لیے بھی چندہ کرتے ہیں کہ گلی کا ٹرانسفارمر خراب ہوا ہے لہذا چندہ ہو جائے، کھمبا گر گیا ہے اس کے لیے چندہ ہو جائے۔ تو لائن لاسز کا بوجھ انہوں نے عوام پر ڈالا، بجلی چوری کا بوجھ بھی انہوں نے عوام پر ڈالا۔ 1,32,000 سے زیادہ ملازمین، سرکاری آفیسرز، اس میں ہر طرح کے آفیسرز شامل ہیں،
اس کا بوجھ بھی انہوں نے عوام پر ڈالا. تو عوام بچوں کو پڑھائیں، بچوں کو کھلائیں، گھر کا کرایہ ادا کرے، بوڑھے والدین کا علاج کرے، یا اس بجلی کے بہانے آپ کو غنڈہ ٹیکس اور جگہ ٹیکس دے دے. عوام کیا کرے؟ نہ مر سکتے ہیں اس لیے کہ موت بھی اپنی وقت پر موت آتی ہے، اور آپ نے ان کے لیے زندہ رہنا بھی مشکل ہو گیا. اس بجلی کے بل میں ایک بل کی کمی ہے، ایک ٹیکس کے، وہ بھی اگر شامل کیا جائے تو بات پوری ہوگی کہ سانس لینے کا ٹیکس، پیشاب کرنے کا ٹیکس، گھر سے باہر نکلنے کا ٹیکس، گھر میں واپس آنے کا ٹیکس،